يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات بھی کر سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے صوم و صلات اور قیام اللیل کو قبول فرمائے. اسلامی بھائیوں، آج کا جو درس ہوگا وہ درس ہے مفسدات صوم، یعنی روزہ کو کون سی چیز فاسد کر دیتی ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے. اسی کے تعلق سے آج کا درس ہوگا. اسلامی بھائیوں، چونکہ مفسدات صوم بہت ہیں جن کا احاطہ کرنا مجھ جیسے ناچیز کے لیے ناممکن ہے. بہرحال میں نے کچھ چیزوں کو اکٹھا کیا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں جان بوجھ کر یعنی فجر کے بعد سے لے کر کے مغرب سے پہلے تک کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان فجر کی اذان سے پہلے تک کھا سکتا ہے، یعنی فجر کی اذان کے بعد اور مغرب سے پہلے اگر وہ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح سے چونکہ کھانے کا جہاں تک تعلق ہے، انسان چاہے کھانا ہو یا پانی ہو منہ ہی سے کھاتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز کھانے کی یا پینے کی جان بوجھ کر وہ ناک کے ذریعے سے حلق میں پہنچاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وضو کے تعلق سے. آپ نے وضو کے بارے میں بتلایا، اسی میں ہے وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ جب وضو کرو تو جب وضو کرو تو آپ ناک میں خوب پانی چڑھا کر کے اس کو جھاڑو، لیکن آپ نے کہا جب روزے سے ہو تو ایسا نہ کرو. اس سے پتہ چلا کہ گویا کہ یہ روزے کی حالت میں ممنوع ہے. ایسا کرنا روزہ کے ٹوٹنے کا سبب ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستوں، ایک میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اصلاً حلال ہے، لیکن رمضان میں دن میں آپس میں جمع کرنا، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا یہ غلط ہے، اور جمع کرنے سے انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حلقت یا رسول اللہ، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. إلى آخر الحديث. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا، کس وجہ سے تم برباد ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا، صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، رمضان میں، نہارے رمضان میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو طاقت رکھتا ہے یہ گردن آزاد کرنے کا؟ تو صحابی نے کہا نہیں میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس طاقت ہے کہ تم 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھ سکو؟ تو صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تمہارے پاس طاقت ہے کہ تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکو؟ تو صحابی نے کہا میرے پاس طاقت نہیں۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ جو اصلاً اس کے لیے حلال ہے لیکن رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، رمضان کے ایام میں دن میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنا یہ انسان کے روزے کو توڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پر دوبارہ روزے کی قضا لازم ہے، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ انسان پر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ انسان پر کفارہ بھی ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر طاقت ہے تو ایک گردن آزاد کرے، لیکن اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ 60 دن کا لگاتار روزہ رکھے، لیکن اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی جو شخص اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کا جو روزہ ٹوٹ گیا ہے اس کی قضا کرے گا، اور قضا کرنے کے ساتھ ساتھ طاقت کے حساب سے ان تینوں کفارات میں سے کسی ایک کا ادا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر منی خارج کرتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس تو نہیں گیا ہے لیکن ویسے ہی غلط عادت کی بنا پر وہ اپنے شہوت کو قابو میں نہیں کر پا رہا ہے، اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے، اپنی شہوت کو ختم کرنے کے لیے وہ کسی بھی طریقے سے استمناء یعنی عادات سریہ جو کہا جاتا ہے یا استمناء بلیت کہا جاتا ہے، اس طرح سے کر کے اگر وہ انسان اپنی منی خارج کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، اسی کے اندر ہے کہ انسان کے بارے میں بتلایا گیا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ انسان اپنے کھانے کو، اپنے پینے کی چیز کو، اپنی شہوت کو میرے ہی سبب چھوڑتا ہے، یعنی گویا کی روزہ رکھتا ہے تو انسان اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر اپنے کھانے کو، اپنے پینے کی چیز کو، اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر وہ ان میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کے علاوہ دیگر چیز یا دیگر کھیل کود، لہو لعب یا اس طرح سے بوس و کنار کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر اس سے منی خارج ہو گیا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہوت سے اس کے منی کا انزال ہوا، اور شہوت سے منی کا انزال ہونا وہ خود سبب بنا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس گیا، اور بیوی کے پاس جانے کی وجہ سے اس طرح سے شہوت سے اس کے انزال ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کسی شخص کو قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، یعنی اپنے سے الٹی ہو جائے تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کو، اپنی انگلی کو حلق میں ڈال کر کے اور وہ خود سے قے کرتا ہے، خود سے الٹی کرتا ہے، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ذرعہ القی فلیس علیہ قضا ومن استقا عمدا فلیقض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو الٹی آ گئی، یعنی اپنے سے الٹی ہو جائے، قے ہو جائے، تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر عمدن خود سے وہ الٹی کرے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے۔ اور اسی طرح سے عورت کا معاملہ ہے کہ عورت کے شرمگاہ سے دم حیض یا دم نفاس خارج ہو جائے تو اس کا بھی روزہ
टूट जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस का टुकड़ा है, अलैसा इदा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम, कि औरत जब हायज से होगी तो क्या नहीं मालूम कि वो रोजा नहीं नमाज नहीं पढ़ेगी और ना ही रोजा रखेगी। ये हदीस बतलाती है कि जब औरत हायजा होगी या इसी तरह से दमे निफास उसको लाहिक होगा तो औरत का रोजा टूट जाएगा, वो रोजा नहीं रखेगी बल्कि उन रोजों को बाद में वो कज़ा के तौर पर पूरा करेगी। और इसी तरह से मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें आपको मालूम है कि हर चीज में, हर इबादत में नीयत असल है। अगर नीयत में गड़बड़ी है तो इंसान के अमाल में गड़बड़ी हो जाएगी, नीयत में गड़बड़ी है तो इबादत पूरी नहीं होगी। लिहाजा अगर किसी ने दिन में नीयत गड़बड़ कर दी, यानी उसने सिर्फ नीयत ही बदल दी कि गोया मैंने इफ्तार कर लिया, इस तरह से वो सोच लिया कि मैंने इफ्तार कर लिया, सिर्फ सोचा, खाया पिया कुछ नहीं है, तो उसका भी रोजा टूट जाएगा। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए वही चीज है जिसकी वो नीयत करता है। और इसी तरह से अगर इंसान के मुंह में, इंसान के दांत में कुछ खाने पीने की चीज फंसी हुई है और इंसान जब उसको रमजान की हालत में, रोजे के अय्याम में, फजर से लेकर के मगरिब के बीच में, यानी जो टाइम उसका रोजा रखने का है उसके बीच में वो अपने दांत से वो चीजें निकाल करके और उसको जानबूझकर खा लेता है तो उसका भी रोजा टूट जाएगा। बहरहाल ये चंद बातें थी जो मुफ्सदात तौब से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए हमें आपको चाहिए कि वो तमाम चीजें जो रोजे को फासिद कर देती हैं हम उनको समझें और वो तमाम उमूर जिनसे रोजे फासिद हो सकते हैं हम उनसे बाज आए, क्योंकि जो शख्स जानबूझकर रोजा तोड़ता है, जो शख्स जानबूझकर रोजा नहीं रखता है, उसके बारे में बड़ी वईद है। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैना अना नाइमुन अतानी रजुलान फअखदा बिज़बअय्या फअतिया बि जबलन वअरन फक़ाल इसअद फक़ुलतु इन्नी ला उतीकुहु फक़ाल इन्ना सनुसहिलुहु लक फसअदतु हत्ता इज़ा कुन्तु फी सवाइल जबल इदन बिअस्वातिन शदीदतिन क़ुलतु मा हादिल अस्वात क़ालू हादा अवाउ अहलिन नार सुम्मा तुलिक़ा बि फ़इज़ा अना बिक़ौमिन मुअल्लक़ीन बिअराक़ीबिहिम मुशक़्क़क़तन अश्दाक़ुहुम तसीलु अश्दाक़हुम दमन क़ाल क़ुलतु मन हाउला क़ाल अल्लज़ीना यफ़्तिरून क़ब्ल तहिल्लति सौमिहिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो फरिश्ते आए, दोनों फरिश्तों ने मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे सख्त पहाड़ पर लेकर चले। मुझसे कहा कि आप चाहो, मैंने कहा मैं इस पे ताकत नहीं रखता। फरिश्तों ने कहा ऐसा है हम आपके लिए रास्ता आसान कर देंगे। फसअदतु, बस मैं चढ़ा, यहाँ तक कि मैं जब बराबर वाले पहाड़ पर आया तो मैंने सख्त आवाज को सुना, तेज आवाज को सुना, तो मैंने फरिश्तों से पूछा ये कैसी आवाज है? फरिश्तों ने कहा ये जहन्नमियों की आवाज है। फिर मुझे आगे ले जाया गया, मैंने देखा कि कुछ लोग उल्टे लटकाए हुए हैं, उनके जबड़े फटे हुए हैं, उनके जबड़ों से खून बह रहा है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने जवाब, दोनों फरिश्तों ने जवाब दिया ये वो लोग हैं जो इफ्तार टाइम से पहले कर लिया करते थे, यानी जानबूझकर
جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا کرتے تھے، جان بوجھ کر روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر افطار کر لیا کرتے تھے، جان بوجھ کر روزہ جو ٹائم تھا کہ جہاں افطاری کی جائے اس سے پہلے انسان افطار کر لیا کرتا تھا۔ گویا کہ روزہ نہ رکھنے والے کے لیے بڑی وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں آپ کو ضروری ہے، ابھی ٹائم ہے، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی درستی کر لیں، اپنے اعمال کو سدھار لیں، اللہ کے مقرب ترین بندے بن جائیں، اللہ کے لائق و فائق بندے بن جائیں، اور جنت کے وہ تمام کنجیاں و چابیاں جن کے ذریعے سے جنت ہم پا سکتے ہیں ان کو اپنائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی عاقبت سنواریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے صوم و صلات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔